ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ سامعین اور ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا سورہ یاسین سے ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور اس میں اللہ نے ایک بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کی تفصیلات آگے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی صداقت کو ذکر کیا کہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ قریب زمانے میں ان کے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں ڈرایا، لیکن لوگ ضد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کے دلائل میں تو کمی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں پر مہر جباریت لگ گئی ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق اور ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، اب یہ تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا میرے پیغمبر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو ڈرائیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات پہ یقین لاتے ہیں۔ رکوع نمبر، یہ آخری رکوع ہے 22ویں پارے کا۔ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک بستی کی طرف 2 پیغمبر بھیجے گئے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ نے 2 نبی اور بھیج دیے، پہلے 2 بھیجے پھر ایک اور بھیجا، کل 3 ہو گئے۔ ان نے جا کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، قوم نے نہیں مانا، انکار کر دیا، بجائے ماننے کے کہتے ہیں جب سے تم آئے ہو ہم پہ نحوست چھا گئی ہے۔ تو نبیوں نے کہا کہ نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم تو اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے کنارے پر ایک بندہ کھڑا تھا، کہتے ہیں حبیب نام ہے اس کا، چھوٹی قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے نبیوں کی بات بھی سنی، قوم کی بات بھی سنی، اس کے بعد پھر اس نے ایک تقریر کی، قرآن نے اس تقریر کا ذکر کیا ہے، کہتا ہے نبیوں کی بات مانو اور عبادت اللہ کی کرو، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں؟ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہیں، سب مل کر بھی سفارش کریں، اللہ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، میں تو بھائی تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ قوم نے اسے شہید کر دیا، اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تیرے لیے جنت مقرر کر دی ہے۔ وہاں جا کے کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے شہادت کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قوم ایک چیز کے ساتھ ہلاک ہو گئی اور قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم پانی برساتے ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہے، ہم نے اس میں درخت اگائے، انگوروں کے درخت، چشمے جاری کیے، لوگ اس کا پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، سب کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور تمہاری اپنی ذات میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی، سورج ایک مستقر کی طرف چل رہا ہے، چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری نشانیاں یہ ہیں کہ ہم تمہیں کشتیوں میں سوار کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں، کوئی بچانے والا نہیں، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آخرت میں بھی رحم کریں گے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، اور سور ہے کیا؟ ایک ہی چیخ ہوگی اور پوری کائنات زندہ ہو جائے گی۔ اس دن کسی انسان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جنتی اس دن اللہ کی نعمتوں میں خوش ہوں گے، اور اللہ اس دن مجرموں کو کہیں گے کہ تم الگ ہو جاؤ، اور اللہ انہیں کہیں گے
میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ جہنم میں اب داخل ہو جاؤ، آج ہم تمہارے منہ پر مور لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، پھر ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی عمر دی ہے انسانوں کو، بعض بندوں کو تو اتنی عمر دے دیتے ہیں کہ ہم اوندا کر دیتے ہیں تخلیق میں، لمبی عمر، بندہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، نبی کو ہم نے شعر کا علم بھی نہیں دیا اور نبی کے مناسب بھی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی صداقت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیز پیدا کی ہے جو ہمارے ہاتھ بناتے ہیں، چوپائے، ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ ان نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنا لیا ہے جو طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں۔ تو میرے پیغمبر، آپ کو ان کی باتوں پر غم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا اور پھر ہم بڑا ہوا تو ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ کہو اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی اس انسان کو پیدا کر سکتی ہے، دوبارہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات، یہ اس پارے کی دوسری صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں اور اس صورت کے شروع میں فرشتوں کے حالات کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے صف باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الہ ایک ہی الہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان دنیا، اس کی زینت ہم نے ستارے بنا دی ہیں۔ ستاروں کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کو اوپر جانے سے روکتے ہیں اور شیطان کو وہاں سے بھگاتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا جو مخلوق ہم نے پہلے بنائی ہے؟ تو ان کو تو پیدا کرنا تمہارے نگاہوں میں بہت مشکل ہے، تو جس نے وہ مخلوق بنائی ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی اکٹھا اور جمع کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم اور ان جیسے لوگ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن اور اعلان ہوگا ان کو ٹھہراؤ، آج ان سے ہم نے کچھ سوال و جواب کرنے ہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پوچھو نا جن کو تم مددگار سمجھتے تھے، لیکن کیا مدد کرنی ہے؟ سب یہی جواب دیں گے کہ آج رب کا فیصلہ سچا ہو گیا ہے، ہم سب نے عذاب میں رہنا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جرم یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون، تکبر کرتے تھے، اس لا الہ الا اللہ سے چڑ تھی اور کہتے تھے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے۔ یعنی نبی کو شاعر بھی کہتے ہیں، مجنون بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو آخرت میں جہنم ملے گی، اور اللہ کے نیک بندے جو چنے ہوئے ہیں اللہ ان کو نعمتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، جنت جہاں پینے کے لیے پانی، شراب اور ان کی شادی حوروں سے کروا دی جائے گی، انتہائی خوبصورت اور انتہائی جو ہے وہ اللہ حسین عورتوں سے ان کا نکاح کروائیں گے۔ تو وہاں جا کر وہ نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور وہ جنتی آپس میں گفتگو بھی کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا دنیا میں جو مجھے کہتا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھیں گے تو جہنم کے بیچ پڑا ہوگا۔ یہ جنتی کہے گا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے احسان کیا اور بچا لیا، ورنہ میں بھی اسی حالت میں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اس جنت کے لیے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ جہنمی لوگ وہ تو جہنم میں ہوں گے، وہاں ایک درخت ہوگا تھور کا جس کو کھائیں گے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا، پھر اوپر سے گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہ جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ نے انبیاء میں سے پہلا واقعہ ذکر کیا نوح علیہ السلام کا۔ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو اور اس کے متعلقین کو نجات عطا کر دی، اس کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا، اور ہم نے دنیا میں یہ بات بھی باقی رکھی کہ سلامتی ہے نوح پر جہان والوں میں۔ پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا۔ اسی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا، جب اپنے رب کے سامنے ایک اچھا دل لایا جو شرک سے پاک تھا، اپنی باپ اور قوم کو کہتا ہے کن کی عبادت کرتے ہو؟ جھوٹ، اور رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے۔ تو
تو ایک دن قوم باہر جانے لگی تو حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ آؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو بیمار ہوں, تمہاری شرارتیں دیکھ دیکھ کر میرا دل بیمار ہے. وہ قوم گئی تو ابراہیم نے سب معبودوں کو کاٹ کے رکھ دیا. تو واپس آئے تو کہنے لگے او ہو یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو, حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی اور ان کو بھی پیدا کیا ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا, اللہ نے نجات عطا فرما دی. پھر اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا. پھر خواب آیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے پوچھتے ہیں تیری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. دونوں تیار ہو گئے. ابراہیم نے بیٹے کو اپنی پہلو کے بل لٹا دیا. اللہ نے آواز دی بس ابراہیم ہم تو دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ تیرے دل میں ہماری محبت کیا ہے. ہم نے آسمان سے دمبا اتارا اور اسماعیل کے بدلے میں اس کو ذبح کروا دیا. اللہ کہتے ہیں ابراہیم پر بھی سلامتی ہے, ہم نے اس کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو حضرت اسحاق تھے. رکوع نمبر 8 میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ پر بھی ہم نے احسان کیا, اس کو اور اس کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما دی. پھر اللہ نے حضرت الیاس کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے تھے. انہوں نے بھی قوم کو یہی دعوت دی کہ بال کو پکارتے ہو ایک بت اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. قوم نے نہ مانا تو ہم نے الیاس کو بچا لیا اور ان کے قوم کو ہم نے غرق کر دیا. پھر حضرت لوط کا ذکر ہوا کہ ان کو بھی نجات ہم نے عطا کر دی, اور لوط کی بستیاں کوئی زیادہ دور نہیں ہیں, تم گزرتے رہتے ہو. پھر حضرت یونس کا ذکر ہوا کہ وہ بھاگ کر ایک کشتی کے پاس پہنچ گئے. قرآن اندازی ہوئی تو نبی کا نام نکلا جی, مچھلی نے لقمہ بنا لیا. پھر حضرت یونس نے وہاں ایک تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہتے ہیں اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو معلوم ہوتا ہے ان الفاظ میں بڑا اثر ہے. یہ واقعات ذکر کر کے آگے اللہ پوچھتے ہیں میرے پیغمبر ذرا ان سے سوال کیجئے, یہ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو کیا رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کتنا گندا فیصلہ کرتے ہو. فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں, فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. انہوں نے تو اتنا ظلم کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جنوں کی جو شہزادیاں ہیں نا یہ رب کی بیویاں ہیں اور وہاں سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں, حالانکہ جن تو جہنم میں جانے والے ہیں, فرشتے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ہیں. تو میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہونا, آپ ذرا منہ موڑ کے رکھیں, ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے اور جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. اس کے بعد سورہ سعاد ہے. اللہ نے سورہ سعاد کے شروع میں فرمایا کہ کافر انتہائی مخالفت میں آگے بڑھ گئے ہیں اور ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا آ گیا ان میں سے. کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, اور اس بات پر تعجب ہے کہ اس نے سب الہوں کا ایک الہ بنا لیا. کہتا ہے لا الہ الا اللہ. ایک بڑے لوگ ان میں سے چل پڑے اور کہنے لگے کہ اس محمد کے کہنے پر اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا, یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے. اور کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں پچھلے دین میں نہیں سنی, کیا اسی پر قرآن اترنا تھا اور اللہ کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کہتے ہیں کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے کہ جس کو چاہیں نبی بنائیں؟ ان سے پہلے بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں, سمود, فرعون, قوم سمود, قوم لوط, اصحاب الایکا, سب نے جھٹلایا, اللہ نے پکڑ لیا. رکوع نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ صبر کیجئے. ہمارے ایک بندے کا ذکر کیجئے حضرت داؤد, ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے جو صبح و شام پاکی بیان کرتے تھے, پرندے اس کے ساتھ جمع ہوتے تھے, ہم نے اس کو بڑی حکومت عطا کی. ایک دن ایسا ہوا حضرت داؤد گھر میں بیٹھے ہیں, اوپر سے 2 بندے آ گئے دیوار پھلانگ کر, اور حضرت داؤد ڈر گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں, مقدمہ سنیے اور فیصلہ کیجئے. مقدمہ یہ ہے کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس 1 دمبی ہے, 1 دمبی والا 99, اور یہ جو 1 ہے نا یہ بھی اس کو چاہیے کہ مجھے دے دے, یعنی 99 پر اس کو صبر نہیں, اور کہتا ہے 1 بھی مجھے دے دو. حضرت داؤد نے فرمایا کہ 99 لے کر بھی صبر نہیں کرتے ہیں, بہت سارے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. بس یہ جواب دیا اور وہ اوپر اڑ گئے. وہ فرشتے تھے
جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، اور حضرت داؤد کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیا، کیا کہ فیصلہ انہیں جلد بازی میں کر دیا، حالانکہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے تھی۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ داؤد آئندہ احتیاط کرنا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو بے فائدہ نہیں بنایا، ہم مجرم کو اور مومنوں کو ایک کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان وہ بہت اچھے بندے تھے، ایک دن باہر نکلے اور گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، بہت خوش ہوئے کہ گھوڑے جہاد کی وجہ سے مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ ان کے اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پر، ان کی پیٹھ پر پھیرنے لگے محبت کی وجہ سے۔ لیکن پھر حضرت سلیمان بیمار ہو گئے اور بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ نے پھر صحت عطا فرما دی، ہم نے ان کے لیے ہوا تابع کر دی۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا کہ ایوب بھی اللہ کے بندے تھے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے فرمایا اچھا پاؤں مارو پانی نکلے گا، پیو اندر کی بیماری ختم، نہاؤ باہر کی بیماری ختم۔ بیوی نے حضرت ایوب کو کہا کہ آج میں راستے میں جا رہی تھی تو مجھے ایک بزرگ ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے نام کی نظر و نیاز دو تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو شیطان ہے، تو اس کا کہنا مان رہی ہے، میں تجھے اگر ٹھیک ہو گیا تو 100 چابک ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا ایک مٹھی لے لے لکڑیوں کی 100 ایک دفعہ مار دے، بس قسم پوری ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل، اور اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جنت بہت بلند مقام ہے، اور جو سرکش لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے نا تو ایک جماعت جائے گی تو دوسری آئے گی، تو اندر جو پہلے موجود ہوگی وہ ان کو کہے گی کہ لا مرحبا بہم، تمہارا آنا کوئی اچھا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا آنا بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہٰذا یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو دگنا ہے، تمہیں سمجھ ہو تو۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ نے پھر اپنی دلائل ذکر کیے کہ الہ اللہ ہی ہیں جو رب ہیں آسمان و زمین کے، اور کافر یہ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں شک کیا جائے۔ پھر اللہ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، جب میں اس کو بنا لوں روح پھونک دوں سب نے سجدہ کرنا ہے۔ سب نے کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہے، اور کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ، میں بھی جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تو جا اپنی محنت کر، میں بھی دنیا میں ہدایت کے راستے لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ سورہ زمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ایک بات ذکر کی کہ عبادت اللہ ہی کی کرو اور خالص عبادت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ فیصلہ کریں گے جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی کو نائب نہیں بنایا، کوئی میرا نائب نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر۔ اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے چاند سورج، اللہ نے تم کو ایک جی سے پیدا کیا، پھر وہیں سے اس کی بیوی بنائی۔ اللہ نے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں بنائیں۔ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں لاتا ہے، اور یہ سارا کام 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ ہیں جو تمہارے رب ہیں۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو تو اللہ بے پرواہ ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان شکر گزار بن کے زندگی بسر کرے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے خالص اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس کو پکارا تھا، پھر اللہ کا شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو لوگ دنیا میں اچھائی کرتے ہیں اللہ آخرت میں بھی ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو
مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ ہی کی پکار کروں اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میں بنوں، اور پھر کہو میرے پیغمبر میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی مرضی چاہے کرو۔ خسارہ انہی کو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا آخرت میں نقصان میں ڈالا۔ جہنم میں ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ ان کو دنیا آخرت میں خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں بالا خانے عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے دلائل قدرت کا ذکر کیا، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین میں چشمے جاری کر دیے، پھر اللہ نے کھیتی پیدا کر دی۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیں اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے دل کا سخت دل ہو؟ یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے احسن الحدیث قرآن اتارا۔ یہ ایک کتاب ہے متشابہن، جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مضامین ملنے والے، مثانیہ، اس کے اندر دہرائے ہوئی مضامین۔ اس کو سن کر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ جنت دیں گے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کو ذلت کا عذاب چکھائیں گے دنیا آخرت میں۔ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی عمدہ مضامین ذکر کی ہیں کہ شاید لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو حق سے دور کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی الوہیت کی ایک مثال ذکر کی کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے بہت سارے آقا ہیں اور ہیں بھی ضدی، اور ایک بندہ ہے جو خالص ایک آقا کا غلام ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک رب کی عبادت کرنے والا، ایک در در کی عبادت کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ نبی مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انک میتن، موت آپ پہ بھی آنی ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے کوئی ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون، جھگڑا کرو گے، وہاں اختلاف کا فیصلہ ہوگا۔ اسی مضمون پر اللہ نے پارے کو مکمل فرما دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی